السلام علیکم ویورز، آج کی ٹاپک میں میں آپ کے ساتھ جو خبر شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ ترکی میں میوزیم کو مسجد میں بدلنے کا تاریخی فیصلہ ہو چکا ہے اور اس کا شدید رد عمل بھی سامنے آ رہا ہے۔ آیا صوفیہ عدالتی فیصلے کے بعد دوبارہ مسجد بن گئی ہے، ترک صدر کا کہنا ہے۔ اس کے ساتھ آپ کو اس کا تاریخی پس منظر اور گرجا گھروں کی عالمی کونسل کا جو نیا مطالبہ آیا ہے وہ بھی شیئر کروں گا، مگر اس سے پہلے اگر آپ نے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی اس کو سبسکرائب کر لیں۔ بڑھتے ہیں ڈیٹیل کی جانب۔ گرجا گھروں کی عالمی کونسل نے ترکی کے صدر رجب طیب ایردوان سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ آیا صوفیہ میوزیم کو مسجد میں تبدیل کرنے کے لیے اپنے فیصلے کو واپس لے۔ دی ورلڈ کونسل آف چرچز 350 گرجا گھروں کی نمائندگی کرتی ہے، جس نے ترک صدر کو لکھے گئے مراسلے میں کہا ہے کہ میوزیم کو مسجد میں بدلنے سے تفریح کی فضا قائم ہوگی۔ جنیوا میں قائم گرجا گھروں کی عالمی کونسل نے کہا ہے کہ وہ 50 کروڑ سے زائد عیسائیوں کی نمائندگی کرتی ہے۔ عالمی کونسل کے عبوری جنرل سیکرٹری ایون صافسا نے اپنے مراسلے میں ترک صدر کے فیصلے پر غم اور مایوسی کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ آیا صوفیہ کو مسجد میں تبدیل کرنے کے فیصلے سے آپ نے ترکی میں کشادگی کی مثبت علامت کو پلٹ دیا ہے اور اسے بے دخلی اور تقسیم کی علامت میں بدل کر رکھ دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اس فیصلے سے لا محالہ غیر یقینی صورتحال، شکوک و شبہات اور عدم اعتماد پیدا ہوگا، جو مختلف مذاہب کے لوگوں کو بات چیت اور تعاون کی میز پر اکٹھا کرنے کی ہماری ساری کوششوں کو نقصان پہنچائے گا۔ مراسلے میں کہا گیا ہے کہ باہمی افہام و تفہیم، احترام، بات چیت اور تعاون کو فروغ دینے اور پرانی دشمنیوں اور تفرقہ بازیوں سے پرہیز کرنے کے مفادات میں ہم آپ سے فوری طور پر اپیل کرتے ہیں کہ اس فیصلے پر نظر ثانی کریں اور اس کو مسترد کر دیں۔ خیال رہے کہ ترک صدر رجب طیب ایردوان نے 1934 میں مصطفی کمال اتاتürk کی جانب سے میوزیم میں تبدیلی کی گئی آیا صوفیہ مسجد کو عدالتی فیصلے کے بعد بحال کرتے ہوئے نماز کے لیے کھولنے کا اعلان کر دیا تھا۔ اس سے قبل ایردوان نے یونیسکو کے عالمی ورثے کی جگہ کو مسجد کے طور پر بحال کرنے کی تجویز بھی دی تھی، جو بازنطی عیسائیوں اور عثمانی خلافت کے درمیان مرکزی نقطے کی حیثیت رکھتا تھا اور اب ترکی کے سیاحوں کا سب سے زیادہ توجہ کا مرکز بننے والا مقام بن چکا ہے۔ 6 صدی عیسوی میں بننے والی عمارت کی حیثیت تبدیل کرنے کی مخالفت کرنے میں امریکہ، یونان اور چرچ کے رہنما سر فہرست اور تشویش کا اظہار کیا تھا۔ واضح رہے کہ جدید ترکی کے سیکولر بانی مصطفی کمال اتاتürk نے اپنی حکمرانی کے ابتدائی دنوں میں بھی آیا صوفیہ مسجد کو میوزیم میں تبدیل کر دیا تھا۔ انقرہ میں ترک سپریم عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا تھا کہ اس جگہ کا مسجد کے لیے تعین کر دیا گیا تھا، اس لیے اس کو قانونی طور پر کسی اور مقصد کے لیے استعمال کرنا ممکن ہی نہیں ہے۔ فیصلے میں کمال اتاتürk کے دستخط شدہ فیصلے کا حوالہ دیتے ہوئے کہا گیا کہ 1934 میں کابینہ کی جانب سے مسجد کو ختم کر کے اس کو میوزیم قرار دینا قانون کے زمرے میں نہیں آیا۔ آیا صوفیہ کے لیے 16 برسوں سے قانونی جنگ لڑنے والی ایسوسی ایشن کا کہنا تھا کہ آیا صوفیہ عثمانی رہنماؤں کی جائیداد تھی اور انہوں نے شہر پر 1453 میں قبضہ کر لیا تھا اور 900 سال پرانے بازنطین چرچ کو مسجد میں یونیسکو نے ترکی کو مسجد بنانے پر تنبیہ جاری کر دی ہے۔ اقوام متحدہ کے ثقافتی ادارے یونیسکو نے ترکی کو استنبول میں بازنطینی دور کے آیا صوفیہ کو میوزیم سے مسجد میں تبدیل کرنے سے خبردار کرتے ہوئے زور دیا تھا کہ اس فیصلے سے قبل مذاکرات کریں۔ یونیسکو کی ترجمان نے کہا تھا کہ اس اقدام سے متعدد وعدے اور قانونی پیچیدگیاں وابستہ ہیں۔ اس کا کہنا تھا کہ ایک ریاست کو اس کی حدود میں غیر معمولی عالمی حیثیت کے ورثے پر کوئی اثر نہ پڑنے کو یقینی بنانا چاہیے۔ ترجمان نے کہا تھا کہ کسی بھی قسم کی تبدیلی سے قبل یونیسکو اور اس کی عالمی ورثے کمیٹی کو آگاہ کرنا ضروری تھا۔ اس حوالے سے روسی آرتھوڈوکس چرچ کا اظہار افسوس بھی سامنے آیا ہے کہ ہمیں افسوس ہے کہ عدالت نے فیصلہ دیتے ہوئے تشویش کو مد نظر نہیں رکھا اور اس
اس فیصلے سے بڑے اختلافات جنم لے سکتے ہیں۔ دنیا بھر کے 30 کروڑ آرتھوڈوکس کے عیسائیوں کے روحانی پیشوا کا کہنا تھا کہ عمارت کو مسجد میں تبدیل کرنے سے عیسائیوں کو مایوسی ہوگی اور مشرق اور مغرب میں تقسیم ہوگی۔ دوسری جانب امریکی سیکرٹری خارجہ مائک پومپیو اور یونان نے بھی ترکی پر زور دیا تھا کہ عمارت کو میوزیم کے طور پر برقرار رکھے، لیکن عدالتی فیصلے کے بعد طیب اردوان نے کہا ہے کہ میوزیم کی جگہ مسجد بنائی جائے گی۔ یہ تھی اب تک کی تازہ ترین اپڈیٹ۔ امید ضرور کرتے ہیں انفارمیشن آپ کو پسند آئے گی اور آپ اس ویڈیو کو لائک کریں گے اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولیں گے۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو میں، تب تک دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔